السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 186، آیت نمبر 1 سے 20 تک، لیسن نمبر 186، آیت نمبر 1 to 20۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے، سورۃ یاسین کے بعد نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا درمیانہ دور ہے یہ جس میں یہ نازل ہوئی۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ مکی صورتوں کے ایک مجموعے کے بعد آخر میں مدنی صورت آتی ہے۔ سورۃ نور مدنی صورت تھی، اس سے پہلے تقریباً 14 مکی صورتیں گزری۔ اب یہاں سے پھر مکی صورتیں شروع ہوں گی، 8 صورتیں مکی اور اس کے بعد پھر سورۃ الاحزاب آخر میں مدنی صورت ہوگی۔ اس صورت میں 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں، 77، 892 کلمات ہیں، 892 اور 3703 حروف ہیں۔ صورت کے 3 بنیادی موضوعات ہیں جو کہ عام طور پر مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور قرآن مجید کی تصدیق یا پھر آخرت یعنی ایمانیات سے متعلق ہے۔ تو بنیادی طور پر اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ لوگوں نے طرح طرح سے آپ کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کا جواب متعدد آیات میں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمایا، یعنی تثبیت قلب الرسول جو ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک بڑی برکت والا ہے، بلندتر ہے، اور تبارک کا لفظ برکت سے ہے، با را کاف، اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ خیر کثیر کو۔ مبارک کیا چیز ہوتی؟ مبارک کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز میں برکت ہو، وہ چیز جس میں خیر و برکت پائی جائے۔ مثلا یہ گھر مبارک ہے، یا شہر مبارک ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے، یا رات مبارک ہے۔ تو مبارک کا مطلب وہ چیز جس کے اندر برکت پائی جائے، اور برکت کا کیا معنی ہے؟ خیر کثیر، یعنی ایسی چیز جس سے متوقع اور غیر متوقع کثیر فائدے انسان کو حاصل ہوں۔ تو تبارک بہت بابرکت ہے، اور تبارک کا جو لفظ ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر خیر کثیر انسان کو اسی ہستی سے حاصل ہوتی ہے، تمام خیر اور بھلائی کا سورس وہی ہے۔ تبارک بہت برکت والا ہے، الذی وہ جو، کون؟ اللہ۔ کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے وہ برکت والا؟ الذی نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان۔ نزل ینزل تنزیل، کیا معنی پائے جاتے ہیں اس میں؟ آہستہ آہستہ بتدریج اترنے کے۔ نزل اس نے بتدریج اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ کس کو؟ الفرقان، فرقان کو۔ اور فرقان کا لفظ کس سے ہے؟ فرق سے، فا را قاف۔ فرق کا معنی ہوتا ہے پھاڑ کر الگ کرنا۔ قرآن مجید میں اس مادے سے لفظ گزر چکا ہے، کہاں؟ فرقنا بکم البحر، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا۔ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام اسے پار کرنا چاہتے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو وہ فرق کیسے ہوا تھا؟ سمندر کا پانی باہم ملا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر دونوں طرف سے الگ ہو کے رستہ خشک ہو گیا، اور دونوں حصے پانی کے 2 پہاڑوں کی شکل میں ڈھل گئے، یعنی سارا پانی اکٹھا ہو کے 2 طرف ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں فرق۔ تو معنی کیا ہوا فرق کا؟
دو چیزوں کو پھاڑ کر الگ کرنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا. اور فرق سے یہاں فرقان ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ فرق کرنے والی چیز. اور فرقان سے مراد کیا ہے یہاں؟ قرآن. قرآن اللہ نے اتارا جو حق کو باطل میں فرق کرتا ہے، یعنی حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے الگ الگ دکھاتا ہے، ہدایت اور گمراہی کو الگ کرتا ہے، حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو، صحیح اور غلط کو، یعنی ان سب چیزوں کے درمیان ایک واضح حد فاصل، ایک لکیر کھینچ دیتا ہے. یہی وہ کتاب ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، ہم صحیح رستے پر ہیں یا نہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. یہ کتاب جو فرقان ہے الگ کر کے بتاتی ہے ہر چیز کو. تو اللہ تعالی کی ذات بہت بابرکت ذات ہے، اور اس کے بابرکت ہونے کی دلیل کیا ہے یہاں پر؟ اس فرقان کا نازل ہونا، کہ اس نے فرقان نازل کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لیے اس فرقان کے ذریعے اچھے اور برے کا فرق بتا کر انسان کے ساتھ جو خیر و بھلائی کی گئی، وہ خیر مما یجمعون، وہ دنیا کی ہر نعمت سے بہترین نعمت ہے. علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا، اور بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کو اپنا بندہ کہا اللہ نے. شروع میں بھی آپ نے سورۃ البقرہ میں دیکھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے عبدہ و رسولہ ہیں، یعنی وہ الہ نہیں ہیں جیسا کہ اور لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، لیکونا، تاکہ ہو، کون؟ عبد یا پھر فرقان، دونوں کی طرف راجع ہے ضمیر، یعنی دونوں ہو سکتے. ہم یہ بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بندہ ہو جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا، یا پھر یہ فرقان ہو کیا؟ للعالمین، واسطے تمام عالم کے. عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالمین کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ علم سے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. اور نشانی کیا کرتی ہے؟ رہنمائی. کس کی طرف؟ اپنے بنانے والے کی طرف. یعنی ساری مخلوق، اصل میں عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا باقی سب کو، اور باقی ساری کریشن ایک طرح سے نشانی ہے. کس کی؟ خالق کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہماری رہنمائی کرتی، خواہ وہ ایک چھوٹا سا پتا ہو، یا ایک درخت ہو، یا پہاڑ ہو، یا ستارے ہوں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عالم. لیکن یہاں مراد عالم سے جن و انس ہے. کانٹیکسٹ میں یہاں ویسے تو عالم کا عمومی معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے. ایک چیونٹیوں کا جہان ہے، ایک ستاروں کا جہان ہے، ایک پرندوں کا جہان ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا عالم ہے، ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں ہے. لیکن یہاں مراد جن اور انس ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ کی نبوت کس کے لیے تھی؟ جن و انس کے لیے تھی. تو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت جن و انس کو تھی، اس لیے یہاں عالمین سے مراد جن و انس ہیں، کیونکہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے آپ کی نبوت. فرشتے تو پہلے ہی وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتے ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں. لیکون للعالمین، تاکہ ہو وہ کتاب فرقان، یا فرقان جس پہ نازل ہوا، تمام عالم کے لیے کیا؟ نذیرا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. اور نذیر کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ، فاعل کے وزن پر. اور فاعل میں پھر بہت زیادہ کمانا آ جاتا ہے کہ خوب خوب خبردار کرے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کیا کہا گیا اس آیت میں؟ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر اور کتاب بھیجی، اور پیغمبر کے آنے کا مقصد اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمام دنیا کے انسانوں کو خبردار کیا جائے. یہ کتاب اس لیے آئی ہے، اور ہم نے اس کو کس لیے بنا لیا؟ تاکہ جن بھوت بھگائے جائیں،
تعویذ بنائے جائیں، گھول کے پلایا جائے، برکت حاصل کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، مل جل کے پڑھ کے کھایا پیا جائے اور کام ختم۔ ہم مسلمان اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی مقصد کے لیے آئی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ یا پھر اتنا بھی نہیں، کچھ تو یہ بھی نہیں کرتے، بند کر کے رکھی ہوئی ہے، اور پیغمبر کی بھی تعریف اور محبت کا اظہار اور ان کی برتھ ڈے منانا اور یہ سب کچھ تو بہت عقیدت سے ہم کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا پیغام ہے اور جس کام کے لیے آپ آئے وہ ہم نے نہیں بتایا دنیا کو کہ ان کے آنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ الذی، کون ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے؟ وہ جو لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ ملک کس کو کہتے؟ بادشاہت، سلطنت۔ اور نہ صرف یہ بادشاہت زمین کی ہے اور زمین کے کسی حصے کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی بھی۔ جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی دنیا میں سلطنت کہاں سے کہاں تک ہوتی، محدود ایریا تک، اور پھر کلی اختیار، مکمل طور پر وہ ان کا مالک بھی ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کسی کو بیٹا قرار نہیں دیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ لم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو بیٹا قرار نہیں دیا، ضرورت بھی نہیں، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اسے بیٹا کیا کرنا ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک اس کی بادشاہت میں، وہ بادشاہ ہے اور مکمل طور پر با اختیار بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا، پھر مقرر کیا اس کی تقدیر کو۔ اور قدر کا لفظ جو ہے یہ قاف دال رے سے ہے، کسی چیز کی مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور کسی معاملے کی تدبیر کے لیے بھی، کسی چیز کو ایک اندازے کے ساتھ تیار کرنا، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا۔ تو اس نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی جیسے تقدیر مقرر کرنی چاہیے تھی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان بتائی گئی کہ یہ کتاب جس نے بھیجی ہے، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ میسج جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قابل قدر ہے۔ مثلا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا پیغام آتا ہے یا کوئی خط آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے، کوئی تحفہ آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی، تو اس کی قدر کس اعتبار سے ہوتی؟ صرف اس چیز کی قیمت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ آئی کس کی طرف سے۔ تو اس کتاب کی قدر و قیمت بھی، اگرچہ خود اس کے اندر جو کچھ ہے فرقان کے وہ بھی بہت قابل قدر ہے، لیکن نور علی نور اس پر مزید یہ کہ یہ آئی کس کی طرف سے؟ اس ہستی کی طرف سے جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہ زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے آئی ہے کتاب۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، امیجن کیجیے اگر کوئی آپ کو آ کے کہے کہ آپ کے لیے کسی فلاں بڑے کی طرف سے خط ہے یا انویٹیشن ہے، کسی پریزیڈنٹ کا نام، کسی پرائم منسٹر کا نام، اور واقعی آپ کی طرف ہو، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہیں گے رکھ دو، وہ ذرا اوپر سنبھال کے رکھ دو، پھر جب کبھی فرصت ہوگی تو میں کھول کے دیکھ لوں گی۔ ہاں، ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن قرآن کے ساتھ تو ہم یہی معاملہ کرتے ہیں کہ رکھ دو اس کو اوپر۔ کس قدر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، نہیں ہم اس کی بڑی عزت اور تعظیم کر رہے ہیں، اس لیے اوپر رکھا ہوا، بند کر کے سنبھال کے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ جیسے سورۃ المائدہ 40 میں فرمایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں پتا نہیں ہے، تم نے جانا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت؟ کبھی نہیں سوچا کہ اصل مالک کون ہے؟ سورۃ الملک میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اور سورۃ آل عمران 26 میں قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا۔ اور نہ صرف یہ کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، بلکہ اس کے بعد بھی وہی مالک ہے، مالک یوم الدین بھی وہی ہے۔ اور پھر
لمن الملک اليوم، اس دن کیا کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کس کی ہے بادشاہت آج، یعنی آج اس دنیا میں بھی بادشاہت اسی کی، اور اس دنیا کے اختتام پر اور خاتمے کے بعد بھی بادشاہت اسی کی۔ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین کو اپنی مٹھی میں لے کے فرمائیں گے این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہے دنیا کے متکبر اور جبار اور بادشاہ، تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی، للہ الواحد القہار، بس اسی ایک زبردست اللہ کی۔ تو لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اور نہ اس نے اپنی بادشاہت میں کسی اور کو شریک کیا ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، مددگار نہیں، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نہ اس کا کوئی ڈسینڈنٹ ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس سے مزید کیا پتہ چلتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس اختیار ہو، اقتدار ہو، اور اختیار بھی ایسا کہ جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، تو اس سے اس کے شدید با اختیار ہونے اور قوت والے ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، خالق بھی ہر چیز کو وہی، اور نہ صرف یہ کہ خالق بلکہ ان سب چیزوں کی ڈیزائننگ کرنے والا اور ان سب چیزوں کو ایک خاص مقدار کے مطابق بنانے والا وہی ہے، جس نے ہر چیز کو ایک خاص نپے تلے اندازے کے ساتھ بنایا۔ تو تقدیر کیا ہے، مقدار بھی اور ایک معلوم اندازہ بھی۔ دنیاوی معاملات میں اتنی عقل رکھنے والا انسان اپنی آخرت کے معاملے میں اتنا ہی زیادہ غافل اور بھولا ہوا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، یعنی ایک طرف اللہ کی یہ شان اور یہ ہستی، اور دوسری طرف لوگوں کی بے وقوفی دیکھو، انہوں نے بنا رکھے ہیں من دونی ہی، اس کے سوا، آلہتن، کچھ الہ، لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو تخلیق کے قابل نہیں، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، کریشن۔ تو لوگوں نے فرشتوں کو، انبیاء کو، چاند ستاروں کو، آگ کو، ہر چیز کو الہ بنا لیا، اور سوچا نہیں کہ جن کو یہ الہ بنائے ہوئے ہیں وہ تو کسی اور کے پیدا کیے ہوئے ہیں، پھر یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی دلیل، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہیں وہ مالک ہوتے، لِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کے لیے، ضَرًّا، کسی نقصان کے، وَلَا نَفْعًا، اور نہ کسی نفع کے، وہ تو اپنی ذات کے نفع نقصان پر بھی قادر نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ، اور نہیں مالک ہوتے، مَوْتًا، موت کے، وَلَا حَيَاتًا، اور نہ زندگی کے، وَلَا نُشُورًا، اور نہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے۔ نشورہ کا لفظ نشر سے ہے، نون شین رے، دوبارہ جی اٹھنا، موت کے بعد حساب کتاب کے لیے، دوبارہ اٹھنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ حشر، نشر، پڑھا ہے نا کبھی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اور مان ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، اور اس کے مقابل اس آیت میں مشرکین کے جو معبودان باطل ہیں، جو ان کے خود ساختہ الہ ہیں، ان کی کمزوریاں بیان کی گئی۔ وہاں اللہ کی قدرت بیان کی گئی اور یہاں ان کی کمزوری بیان کی گئی، اور ان کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، کچھ بھی بنانے پہ قادر نہیں۔ اب ایک وہ جس نے آسمان اور زمین اور اس کی ہر چیز بنائی، اور ایک وہ جو ایک پتا نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ ہم یخلقون، خود بھی پیدا شدہ ہیں، خود بھی تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری کمزوری کیا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہاں کیا ہے؟ اس قدر بے بسی کہ لا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کسی اور چیز کے تو کیا مالک ہوں گے، کسی اور کو تو کیا فیض اور خیر پہنچائیں گے، یہ تو خود کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور خود پر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے ہٹا نہیں سکتے، اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا، نہ موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے مالک ہیں، وَلَا نُشُورًا، اور نہ دوبارہ اٹھنے پہ قادر ہیں، نہ کسی کا حساب لینے پہ قادر ہیں۔
اب عبادت کیسے کرو اور کیسے نہ کرو یہ سب کچھ فرقان میں بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا، لیکن ان ظالموں نے قرآن کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کی، اور کیا کہا؟ آیت 4 میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، افکن، جھوٹ۔ یہ کس کو کہا؟ ھذا کیا ہے؟ قرآن، جو دراصل ہدایت کے لیے آیا تھا، کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ افک کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پیچھے بتا چکی ہوں، واقعہ افک میں کسی چیز کو اس کے اصلی رخ سے موڑ دینا، پھیر دینا۔ والمؤتفقات کس کے لیے آتا ہے؟ اندھائی جانے والی بستیاں کون سی تھی؟ قوم لوط کی۔ تو مؤتفقات ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہیں زمین سے اٹھا کر ان کی چھتیں نیچے اور فرش اوپر کر کے ان کو نیچے دے مارا گیا، یعنی اصل رخ سے۔ اصل رخ کیا ہوتا ہے ایک مکان کا؟ کہ چھت اوپر اور فرش نیچے۔ تو ان بستیوں کو کیوں مؤتفقہ کہا گیا؟ کہ ان کو الٹا کر دیا گیا تھا، اٹھا کے واپس پلٹا گیا تھا، پٹخا گیا تھا۔ تو افک کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دینا، جھوٹ کے معنی، کیونکہ جھوٹ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو بدل دیا جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے اور اسے کچھ اور بنا دیا جاتا ہے۔ تو کافر کہتے ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ، گھڑی ہوئی چیز، من گھڑت۔ افتراہ، اس نے اس کو گھڑ لیا۔ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے خود اس کو گھڑ لیا، خود بنا لایا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَأَعَانَهُ، اور مدد کی ہے اس کی۔ اعانہ کا لفظ عون سے ہے، یا کنستعین میں بھی یہی مادہ استعمال ہوا، عین واو نون، اور اعوان بھی اسی سے ہوتا ہے، معاون بھی اسی سے ہوتا ہے۔ وَأَعَانَهُ، اور مدد کی ہے اس کی، کس کی؟ پیغمبر کی، علیہ، اس پر، کس پر؟ اس گھڑنے پر، قوم، ایک قوم نے، اور قوم سے مراد اہل کتاب کے کچھ لوگ، آخرون، دوسرے، آخر کی جمع، اشارہ ہے کچھ غلاموں کی طرف جو نصرانی اور یہودی تھے۔ فقط جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے؟ پس تحقیق وہ آئے ہیں، ظلمن، ظلم کو، وزورا، اور جھوٹ کو۔ کون آئے ہیں؟ یہ کفار۔ یہ بات کر کے انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور بہت بڑی جھوٹی بات کی ہے۔ زور، زور کا لفظ جو ہے نا یہ زیب اور رے سے ہی ہے۔ زور کہتے ہیں بیسیکلی سینے کا ایک طرف جھکنا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو زیارت کے معنوں میں یہ بتایا تھا، مزاورہ اور زیارت۔ زیارت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ملاقات کرنا۔ اور ملاقات میں انسان کیسے ملاقات کرتا ہے؟ آمنے سامنے ہوتا ہے، یعنی ہمارا سینہ دوسرے کے سامنے ہوتا ہے، گلے ملنا یا ایک دوسرے کو فیس کرنا۔ تو زور کا لفظ جو ہے سینے کے جھکانے کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اکڑ کے ملتے ہیں، چاہے آپ اس کے گلے لگے یا نہ لگے، جب ہاتھ بھی ملائیں تو کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں نا، اسی کا نام زور۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، من گڑت بات ہے جس کو اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اور کس کی مدد سے گھڑا ہے؟ کچھ اور لوگوں کی مدد سے۔ قوم آخرون، عرب نہیں ہے، نان عرب ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں۔ ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ ایک غیر زبان کا شخص، یعنی ایک ہے ہی قوم آخرون، وہ اتنی فصیح عربی میں ایسا کلام کہاں سے گھڑ سکتا اور کیا مدد کر سکتا؟ مثلا اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے کسی زبان میں تو آپ مدد کس سے لیں گے؟ اس زبان کے ایکسپرٹ سے لیں گے یا اس سے لیں گے کہ جس کو سیدھی طرح بولنا بھی نہیں آتا یا لکھنا بھی نہیں آتا؟ تو انہوں نے قرآن دشمنی میں ایسے ایسے جھوٹ گھڑے ہیں کہ جن کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں، اور یہ اپنے منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا؟ کہ اس پر مدد کی ہے دوسری قوم کے لوگوں نے، اہل کتاب نے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے اورینٹلسٹ کیا کہیں گے
کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اہل کتاب سے حاصل کیا تھا۔ کہاں ملے تھے یہ اہل کتاب ان کو؟ وہ تجارتی سفروں میں، وہ بحیرہ راہب کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ مکہ میں کچھ غلام تھے جو عیسائی تھے یا یہودی تھے، اور انہیں اپنی کتابوں سے بہت سی باتیں پتہ تھیں، کچھ کہانیاں پیغمبروں کی، وہ انہوں نے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی، اور پھر یہ ہر روز توڑ موڑ کے ایک نئے رنگ میں وہی قصہ پیش کر دیتے ہیں۔ بس یہ ہے قرآن۔ کیا ذہانت ہے، کتنی انٹیلیجنس ہے، کہاں سے کہاں جا کے لابے ملے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ دنیا کے اعتبار سے اور بہت انٹلیکچوئل سیم یہی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں ریزیمبلنس ہے۔ بعض اوقات آپ پڑھیں تو آپ چونک اٹھتے ہیں کہ یہ کیا، یعنی ایک چیز آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وہی چیز آپ بائبل میں پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے یا یہ ادھر سے لکھی گئی یا وہ ادھر سے لکھی گئی، یعنی اس حد تک ریزیمبلنس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل یا تورا سے کوئی چیز نقل کر کے لکھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب کا بھیجنے والا اور اس کا بھیجنے والا ایک ہے، اور دونوں کا، پچھلی کتابوں اور اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد بھی ایک ہے، انسانوں کی رہنمائی۔ انہوں نے قرآن کو اف کہا، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جواب، اللہ ان کی بات کو ظلم اور زور پر مار ہے۔ کتنی زبردست طریقے سے تردید ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے اور یہ سراسر جھوٹی بات ہے جو تم کر رہے ہو، بالکل تم توڑ موڑ کے بات پیش کر، اب زور اور کبڑے پن اور ٹیڑھا ہونے کو آپ سامنے لائیے کہ بات کیا ہے اور تم نے اس کو کیا بنا دیا، بالکل موڑ توڑ دیا۔ جیسے ایک کاغذ ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ کے ہاتھ میں کرش کر دیتے ہیں آپ تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ کھولیں تو وہ اپنی اصل شکل پہ نہیں آتا، بالکل کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی۔ یعنی بات کیا ہے اور تم نے اس کو کہاں سے توڑ موڑ کے کیا بنا کے پیش کیا، یہ سراسر ظلم ہے۔ اور کیا کہتے ہیں فرقان سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، داستانیں پہلوں کی کہانیاں۔ قرآن کیا ہے؟ پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ اساطیر کس کی جمع ہے؟ اسطورہ کی، اور اولین اول کی۔ اکتتبہ کتبہ ہی اس کا روٹ ہے، اور اکتتاب کہتے ہیں من گھڑت چیز کو لکھنا، اکتتاب افتعال کے وزن پر، من گھڑت چیز لکھنا، یا ڈکٹیشن لینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، لکھوانے کے معنوں میں۔ ایک ہوتا ہے نا لکھنا اور ایک ہوتا ہے لکھوانا۔ وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پرانے قصے ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے۔ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس سے؟ وہ انہیں غلاموں سے۔ ان کے نام بھی بتائے جاتے ہیں، جبر، عداس اور یسار وغیرہ۔ یا یہ کہ اس نے ان سے ڈکٹیشن لی۔ فہیا، پس وہ، تملا علیہ، املا کی جاتی ہیں اس پر، ڈکٹیٹ کی جاتی ہیں اس پر۔ تملا کا لفظ جو ہے یہ ملل سے ہے، کہاں گزرا ہے؟ البقرہ کے آخر میں، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، املال سے ہے یہ۔ اور املال سے پھر یہ املا ہے، املا کہتے ہیں ایک بولے اور دوسرا لکھے، ڈکٹیشن اسی کو کہتے ہیں، ایک بولتا ہے اور دوسرا لکھتا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، تو وہ اس پر ڈکٹیٹ کی جاتی ہیں، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام، دو ٹائم۔ بکرا اور اصیل کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل پیچھے۔ تو ان کا کہنا کیا تھا؟ کیا ہے دیکھا ہے اس قرآن کو؟ کچھ بھی نہیں، بس وہی کہانیاں بار بار وہی سنائی جاتی ہیں، ایک ہی چیز کی ریپیٹیشن ہے، ایک قصہ آتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہی قصہ آ جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، الذی، اس ذات نے، یعلم، جو جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ السر، راز، چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں، کہاں کی؟ فی السماوات، آسمانوں کی، جو کسی اور کے سامنے نہیں ہے، والارض، اور زمین کی۔
انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ ہے غفور الرحیم. تو یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ان آیات میں کس کا دفاع؟ کتاب کا، پیغمبر کا، اور اصل مقصد پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کیوں بھیجی گئی ہے اور پیغمبر کیوں بھیجا گیا ہے. کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کا علم نہیں ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی صرف ظاہری چیزوں کو نہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں اور ان چیزوں کی حکمتیں اور ان کے راز اور ان کی گہرائیوں تک سے واقف. وہ کائنات کے آخری چیز کے چھپے ہوئے راز تک سے واقف، ہر چیز کا بھید جانتا ہے. انسان کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے. پھر بھی انسانوں کی کتابوں کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب، اللہ کا علم جو صرف عالم الشہادہ نہیں بلکہ عالم الغیب بھی ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور کہنے کے اس انداز میں تعجب بھی ہے، اعتراض بھی ہے، تمسخر بھی ہے، استہزاء بھی ہے اور تحقیر بھی. ما لہذا الرسول، کیا ہے اس کو، یہ کیسا رسول ہے. یأکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے. یمشی کا لفظ مشی سے اور اسواق سوق کی جمع. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ. فیکون معہ نذیرا، تو وہ بھی اس کے ساتھ نذیر ہوتا. یہ اکیلا کیوں ہے، ساتھ وہ بھی لگ جاتا. قرآن پر اعتراض کے بعد پیغمبر کی ذات کو تمسخر کا نشانہ بنایا اور اس پر اعتراض. قرآن کو تو من گڑت کہا، پرانے قصے کہانیاں کہا، اب کہا کہ یہ رسول، ہم اس کو رسول نہیں مانتے کیونکہ یہ کھانا کھاتا ہے. ہم بھی کھانا کھاتے ہیں اور یہ بھی کھاتا ہے، پھر اس کو ہم پہ کیا فوقیت. اور پھر یہ کہ یہ عام انسانوں کی طرح بازار جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے سامان لاتا ہے، اور یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ کیسے پیغمبر ہو گیا؟ اگر واقعی یہ پیغمبر تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا تھا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اس کا خادم ہوتا، جو اس کی جگہ بازار جاتا، جو اس کے کام آتا. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہر جگہ، یعنی اس کے کام بھی بناتا اور ساتھ ہٹو بچوں کی پکار لگاتا، لوگوں کو دھمکاتا، جو اس کی بات نہ مانتا اس کی خبر بھی لے لیتا. یعنی اس کے ساتھ کوئی مددگار ہونا چاہیے تھا. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی وی آئی پیز ہوتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ان کے بہت سے خادم اور ان کے باڈی گارڈز اور ان کے ساتھ ایک پوری فوج ہوتی. اگر کسی دنیا کی مملکت کا کوئی سفیر ہو یا کوئی وزیر ہو تو اس کے ساتھ تو اتنا اہتمام، اور یہ پوری کائنات کے رب کا پیغامبر ہے، اس کا میسنجر ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں اور اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ بسا اوقات انسان کے لیے حق کو قبول کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جو حق پیش کرنے والا وہ ہماری مرضی کا نہیں ہے، ہماری پسند کا نہیں ہے، ہمارے کرائیٹیریا کے مطابق نہیں. اور ہر دور میں یہ کمزوری لوگوں میں پائی جاتی کہ فلاں سے تو ہم بات سن لیں گے لیکن فلاں کی نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ یا تو ہماری زبان نہیں بولتا، یا پھر یہ کہ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتا، یا ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، یا یہ کہ وہ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سپر ہیومن ہو، اس کی انسانی ضروریات کچھ نہ ہو. اور یہ اس کی تو ساری ضروریات، اس کو بھوک بھی لگتی ہے اور اس کو روزی کمانے کے لیے بازار بھی جانا پڑتا ہے. تو پھر یہ کیسے پیغمبر ہو گیا؟ او یلقا الیہ کنز، یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے معاشی حالات بہت تنگ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کے ساتھ آپ نے تجارت شروع کی. اگرچہ آپ جب نبی بنے ہیں اس وقت تک وہ تجارت خوب پھل پھول چکی تھی اور دوسروں کی نسبت بہت زیادہ نفع آپ کے تجارت میں ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ تجارت کے لیے وقت بھی نہیں بچا
اور دوسرا یہ کہ شیب ابی طالب میں جب ان سب کو بند کر دیا گیا 3 سال کے لیے تو معاشی بائیکاٹ بھی تھے، سوشل اور اکنامک سینکشنز لگائی گئیں، تو کچھ بھی نہیں باقی بچا. آپ نے یہ بات پہلے بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دن اور راتیں مجھ پر ایسی گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی انسان کھا سکتا ہو. اور شیب ابی طالب میں لوگ پتے کھاتے اور جڑی بوٹیوں پہ گزارا کرتے، کسی کے ساتھ وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے، کوئی قافلہ وہاں نہیں جا سکتا تھا، وہ نکل کے مکہ نہیں آ سکتے تھے، یعنی بہت تکلیف دہ حالات سے آپ گزرے. تو اس پر وہ کیا کہتے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس پر اتنے سخت حالات ہیں، اتنی مشکلات اس کو پیش آ رہی ہیں اور اللہ اس کی مدد بھی نہیں کرتا. اور کنز کہتے ہیں چھپے ہوئے خزانے کو، کہ ٹھیک ہے ظاہری اسباب سے نہیں تو اللہ تعالیٰ خفیہ چھپ کے ہی کہیں سے اس کو کچھ فراہم کر دیتا. او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، زمیندار ہوتا، یأکل منہا، کہ اپنے باغ سے کھا لیتا. وقال الظالمون، اور کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کر رہے، الا مگر رجلا مسحورا، ایک سحر زدہ انسان کی. مسحور سحر سے، دیوانہ. یہ اپنے آپ میں نہیں رہا، یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے. اس کی باتوں میں کوئی لاجک ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری تو سمجھ سے بالا ہے. تم اس کے پیچھے چل پڑے. یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح کا پروپیگنڈا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ کوئی آپ پر ایمان لاتا یا آپ کی بات مانتا تو کیا کہتے؟ تم اس بہکے ہوئے شخص کے پیچھے لگ گئے. عربوں کے ہاں مسحور یا دیوانہ جو شخص ہوتا تھا اس کے 3 اسباب ہوتے تھے. یا وہ کہتے کہ اس پہ جن پڑ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کو وہ کس سے تشبیہ دیتے کہ شیطان آتا ہے آپ پر، شیطان نے آپ کو اپنا شاگرد بنا رکھا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے ہاں اگر کوئی شخص اپنی عقل کھو دیتا یا عقلی توازن اس کا ختم ہوتا، کہتے اس کو بتوں کی مار پڑ گئی، اس نے کوئی گستاخی کی تھی بتوں کے حق میں، اب اس کا دماغ چل گیا. یا پھر کہتے کہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا. یعنی عربوں میں مسحور کون ہوتا کہ جس پہ جادو ہو گیا ہو یا جن پڑ گیا ہو یا اس کی عقل ماری گئی ہو کسی وجہ سے، خاص طور پر بتوں کی مار. لیکن یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی تردید نہیں کی. کس کی؟ کہ وہ بشر. یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کی تردید کرتے رہتے ہیں. کیا آپ بشر نہیں تھے؟ اس پہ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کی تردید نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ہاں میں مانتا ہوں میں بشر ہی ہوں، میں کچھ اور نہیں، نہ فرشتہ ہوں نہ کچھ اور ہوں. فرق یہ ہو گیا ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی جس کی بنا پر مجھے اللہ نے پیغمبر قرار دیا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے. اور پچھلے پیغمبروں نے بھی یہ کہا، سورۃ ابراہیم آیت 11 میں آتا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا. تو آج بھی اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ پیغمبر ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے تو وہ بھلا کیسے پیغمبر ہو گئے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو چنا اور ان پر وحی کی اور انہیں منتخب کیا. انظر، دیکھو تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے انہوں نے بیان کی آپ کے لیے مثالیں. یہ کیسی کیسی مثالیں آپ پہ چسپاں کرتے ہیں. کون سی مثال؟ مثلا مسحور ہونے کی. فضلوا، یہ راہ گم کر بیٹھے ہیں، بھٹک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، پھر نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی. کون سے راستے کی؟ سیدھے راستے کی. یہ راستہ کھو بیٹھے. اس میں بھی آپ دیکھیے بڑی خوبصورت انداز ہے. یہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے؟ دیوانے یہ خود ہو گئے، ان کی عقل بھٹک گئی، اب ان کو راستہ نہیں مل رہا.
تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بہت بابرکت ہے وہ اگر وہ چاہے تو بنا دے تیرے لیے اس سے بہتر. کس سے بہتر؟ جو کچھ ان لوگوں کو ملا ہے. جنات، باغات بنا دے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. یہ لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں ہے ساتھ، یا اس کے پاس کنز کیوں نہیں، خزانہ کیوں نہیں، یا باغ کیوں نہیں اس کا، فرمایا یہ کیا باتیں ہیں، میں اس سے بھی زیادہ تمہیں دے سکتا ہوں، ایسے باغات دے سکتا ہوں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ بنا دے تیرے لیے محلات. قصور قصر کی جمع ہے، عربوں کے ہاں پکے مکان کو قصر کہتے ہیں. عام گھر کیا ہوتے تھے؟ کچے. تو پکا گھر جو ہوتا تھا یعنی پکی مٹی کا یا اینٹوں کا گھر، اس کو قصر کہتے تھے. جیسے ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ میں عام طور پہ کچے گھر ہوتے ہیں نا، تو جو پکا گھر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حویلی. محل تو نہیں کہتے، لیکن کچے اور پکے گھر کا فرق معلوم ہے سب کو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ مطالبے کر رہے ہیں اللہ تو اس سے بڑھ کے دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ وہ باغ وغیرہ بلکہ بہترین محلات آپ کے لیے بنا سکتا ہے. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا قیامت کی گھڑی کو. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کیا ہم نے اس کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کی گھڑی کو. کیا تیار کیا؟ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، سین عین رے سے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں، اور جو آخرت کا خوف نہیں رکھتا پھر آخرت اس کے لیے سخت خطرناک چیز ہے. یہ کہتے تھے نا سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے 32، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہوتی ہے. اور وہ کہتے تھے قیامت آ بھی کیسے سکتی ہے، اس لیے کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب پرانی ہو جائیں گی تو دوبارہ ان کو کون پیدا کرے گا. یہ سب تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ جو بھی اس کو جھٹلائے گا اس کو پیش آ جائے گی، اس کے سامنے آئے گی. اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیسی ہے؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دیکھے گی ان کو، کن کو؟ یہ جھٹلانے والوں کو. آگ جب ان کو دیکھے گی کہاں سے؟ من مکان بعید، دور سے. سمعوا لها تغیظا، تو وہ سن لیں گے اس کا غضب. تغیظ غیظ سے ہے، جھنجھلانا، غیظ و غضب کا اظہار کرنا، غصے سے کھولنا. وزفیرا، اور چلانا، چنگھاڑنا، پھنکارنا. شہیق اور زفیر آپ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. زفیر کہتے ہیں سانس باہر نکالنے کی آواز. جیسے بھوکا شیر دھاڑتا ہے نا، اور اس کو دھاڑنا کب ہوتا ہے؟ جب وہ منہ سے آواز باہر نکال رہا ہوتا ہے اور اس میں سانس بھی شامل ہوتا ہے. اب یہاں آگ کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے ذرا اس کو امیجن کریں. جہنم بھڑک رہی ہے، جسے پچھلی آیت میں سعیر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، تیار ہے بالکل کہ مجرم آئے اور میں ان کو پکڑوں. اب مجرم ابھی دور ہیں، حساب کتاب دے رہے ہیں. آگ نے مجرموں کو دیکھ لیا ہے، اور دیکھتے ہی بھوکے شیر کی طرح دھاڑنے لگ گئی ہے آگ. یعنی اس پورے سین کو آپ ذرا تخیل میں لائیں کہ کس طرح آگ انہیں دیکھ کر غصے کے مارے بپھر رہی ہے، بھڑک رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں ایک جگہ پر جو انتہائی تنگ ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے دیوار میں کیل ٹھونکا جاتا ہے، اس طرح ٹھونس ٹھونس کے مجرموں کو بھرا جائے گا. اذا القوا منها مکانا ضيقا، ایک تو گرمی، اوپر سے آگ، اور اوپر سے تنگ جگہ. مقرنین، زنجیروں میں بندھے ہوئے، جکڑے ہوئے. مقرن. دعوا ہنالک ثبورا، پکاریں گے وہاں موت کو. یعنی مجرم جہنم میں ایسے نہیں پھینک دیے جائیں گے بلکہ زنجیروں سے باندھ کے، جکڑ کے، یعنی ہاتھ پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہوں گے. کبھی زنجیر لگے ہوئے کسی مجرم کو دیکھا ہو تو مجرم جہنم میں پھینکنے سے پہلے بھی باندھ دیے جائیں گے کہ ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں. پاؤں بندھے ہوئے ہوں، چل نہ سکے بندہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، ہل نہ سکے.
اور ایک اور صورت میں آتا ہے 70 ہاتھ لمبی زنجیر، زنجیر بھی چھوٹی سی نہیں، اس میں بندھے ہوئے ہوں گے. اصل میں مقرن کا لفظ ہے نا، قرن سے ہے، اور قرن اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کو باندھا جاتا ہے. اور پھر تنگ جگہ کے اندر ٹھونسے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو آگ ہو، اوپر سے جگہ تنگ ہو، اوپر سے انسان بندھا ہوا ہو، کہاں جا سکتا ہے؟ اور وہاں جاتے ہی کیا کریں گے؟ دعو ہنالک ثبورا، پکاریں گے وہاں ثبور کو، موت کو، ہلاکت کو، کہ کاش ہم مر جائیں یہاں. لیکن کون مر سکے گا وہاں؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قرآن کی، دین کی، رسول کی، اللہ کی مخالفت کرنے والے ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، جو پکے درجے کے مجرم. ان مجرموں کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآن ان کی ہدایت کے لیے ہے کہ ان تک پیغام پہنچا دیا جائے. کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نہ تم پکارو آج کسی موت کو، ایک موت نہیں پکارو، ایک موت سے کچھ نہیں بنے گا. وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں پکارو، کیونکہ ایک دفعہ تو نہیں مرنا یہاں، یہ تو مر مر کے جینا اور جی جی کے مرنا ہے. تو ایک موت مانگنے سے کیا بنے گا؟ بہت سی موتیں مانگو. قل کہہ دیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، اذالک خیر، کیا یہ انجام اچھا ہے، یہ سب کچھ اچھا ہے؟ ام جنت الخلد، یا جنت ہمیشگی کی. خلد خلود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی، یعنی یہ انجام بھی ہمیشہ کا اور یہ جنت بھی ہمیشہ کی. التی وعد المتقون، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے. اس جنت کے حصول کے لیے کیا شرط ہے؟ تقوی، متقی ہونا، اللہ سے ڈرنے والا ہونا. متقون کانت لہم جزاء و مصیرا، ہے ان کے لیے جزا، بدلہ، و مصیرا، اور لوٹنے کی جگہ. کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس جنت میں جو بھی وہ چاہیں گے، ہر دل پسند چیز ملے گی. خالدین، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہمیشگی کی نعمت، کہ کبھی وہاں سے نکلنا نہ ہوگا. دنیا کو اگر انسان جنت بنا بھی لے تو کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس جگہ کو کبھی چھوڑنا نہ ہوگا. کان علی ربک، ہے تیرے رب کے ذمہ، وعدن، ایک وعدہ، مسئولا، واجب الادا، یعنی جو لازمن پورا ہونے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا. کس لیے؟ بدلہ دینے کے لیے، جزا سزا کے لیے. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو بھی جو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی جن کی، ما بمانا الذی، یعنی جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سب کو بھی، یعنی ان کو بھی اور ان کے معبودوں سب کو اکٹھا کر لے گا. اور من دون اللہ میں سب آتے ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے وہ دیگر مخلوقات ہوں. فیقول، پھر وہ کہے گا، پوچھے گا، کون؟ اللہ. اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، تم نے ان کو بھٹکایا تھا، تم نے ان کو بے راہ کیا تھا. اضلل تم کس سے؟ دلل سے. اور دلل کس کو کہتے ہیں؟ دلال، راستہ گم کر بیٹھنا جب پاؤں کے نشان مٹ جائیں. یعنی صحرا میں چلتے ہوئے ریت پر اگر آپ چلیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں ریت برابر ہو جاتی ہے اور سب نشان گم ہو جاتے ہیں، انسان کو نہیں پتہ چلتا وہ کس طرف سے آیا اور اس کو اب جانا کدھر ہے. تو اسی طرح جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اس کو کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور خاص طور پر یہاں مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ جو اندھیرے میں ہیں، ڈبکیاں کھا رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ ان کا اصل خالق کون ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر توکل کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا، ان کی بجائے ان کے معبودوں سے، کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا. ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود رستہ بھٹک گئے تھے، یا یہ خود بھول گئے تھے. تو سارے معبود جو لوگوں نے بنائے وہ سب
بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ان کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی ہم نے ان کو بہکایا اور بھٹکایا. جتنے بھی معبود ہیں وہ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ بری ذمہ ہو جائیں گے اپنے عابدین سے، عبادت گزاروں سے، اور کیا کہیں گے؟ ہم نے ان کو اس راہ کی طرف نہیں بلایا تھا. یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے تھے یا یہ شیطانوں کے بھٹکانے میں آگے تھے، اور وہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے، سارے معبود ان کے خلاف ہو جائیں گے. قالوا سبحانک، وہ سب کہیں گے تو پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، نہیں ہے جائز ہمارے لیے، ہمیں زیبا ہی نہیں، ہمارے لیے یہ بات پسندیدہ ہی نہیں کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اولیاء بنائیں. پھر کیا ہوا؟ یہ کیوں بھٹکے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن تو نے ان کو فائدہ دیا، سامان زندگی دیا، اور ان کے آباء و اجداد کو. متاع کا لفظ کس سے ہے؟ متاع سے. اور متاع میں کیا کچھ آتا ہے؟ دنیا کا سامان، مثلا لمبی عمر، رزق کی وسعت، اولاد، جو انسان کی خواہشات ہوں دنیا میں وہ پوری ہو جائیں، یعنی ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، ان کے بھٹکنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ تو نے انہیں دنیا میں سامان زندگی دیا تھا. وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، کیونکہ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. جب انسان کو دنیا ملنے لگتی ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور یہ چیز اس کو پھر اللہ ہی سے دور کر دیتی. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے ذکر کو، وہ ذکر کو بھول گئے. اور ذکر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ یاد دہانی، نصیحت. تو یہاں کون سی نصیحت بھول گئے؟ قرآن کی، پیغمبر کی، وہ ریمائنڈر جو پیغمبر نے آ کے دیا اس کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے. بورا کا لفظ جو ہے بے واو رے سے ہے. دو معنی ہے اس کے. ایک تو بورا کو اسم مصدر کے معنوں میں لیا گیا ہے، ہلاک اور برباد ہونا، اور اسم مصدر جو ہے اس میں واحد، جمع، تذکیر، تانیث سب کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے برباد ہونے والے، فاعل کے معنوں میں. بائر کی جمع، بور کس کی جمع؟ بائر. کوئی اور مثال؟ کوئی اور جمع کا وزن؟ جیسے آئز کی جمع عود، حائد کی جمع ہود، تو بائر کی جمع بور. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہیں یہ ہلاک ہونے والے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا آپ کو، بِمَا تَقُولُونَ، بوجہ اس کے جو تم کہتے ہو. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پس نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی اور نہ مدد کرنے کی. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تمہارے ہی کہے کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. اب تم اس بلا مصیبت کو اپنے سے ٹال نہیں سکتے، یعنی تمہارے معبود ہی تم کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بہت بڑا. اور ظلم سے مراد یہاں کفر بھی اور شرک بھی ہے. اور کفر کو ظلم کہاں کہا گیا؟ سورۃ البقرہ 254، والکافرون هم الظالمون. اور شرک کب ظلم ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت 13 میں آتا ہے. سورۃ الانعام 82 میں پڑھ چکے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. تو جو بھی شرک کرے، کفر کرے، تو اس کے لیے سخت سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے. آیت کو دوبارہ سمجھ لیجئے. فقد کذبوکم، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا تم کو. انہوں کون ہے یہاں؟ تمہارے معبودوں نے تم کو. تم کون ہے؟ کفار. عابدوں کو جھٹلا دیا. کس پر؟ بما تقولون، جو بھی تم کہتے ہیں، تمہارے جو دعوے تھے وہ سب جھوٹے کر دیے. فما تستطیعون، تو نہیں تم استطاعت رکھتے. کون؟ کفار. کس کی؟ صرفن، پھیرنے کی. کس چیز کو؟ پنشمنٹ، سزا کو، عذاب کو. ولا نصرا، اور نہ تم ڈھونڈ سکتے ہو، پا سکتے ہو کوئی مدد کہ اب اس مصیبت سے بچ جاؤ.
وَمَن يَظْلِم مِّنكُم، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرتا ہے، یعنی دنیا میں، یعنی اس کے بعد بتا دیا کہ جو بھی یہ شرک یا ظلم کرے گا، بات وہاں کی ہو رہی تھی نا، تو اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی ظلم کرے گا نذقہ عذابا کبیرا، اب اس کا انجام یہی ہوگا، یعنی جو کر چکا ہے اور جو اس کے بعد دنیا میں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے کسی کو بھی، الا مگر انہم لیأکلون الطعام، اب پچھلی بات کا اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ پیچھے کہا تھا نا انہوں نے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، کہا جتنے بھی رسول گزرے وہ سب کھانا کھاتے تھے، سب انسان تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ سب بازاروں میں چلتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، انسان انسان کے لیے فتنہ، آزمائش۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا کہ کون سچا اور کون جھوٹا، کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ اب یہ بات پہلے حصے کی تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دفاع کر دیا اپنے پیغمبر کا کہ اے پیغمبر آپ غم نہیں کھائیں، پریشان نہیں ہو، پچھلے رسول بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان پر بھی لوگوں کے یہی اعتراض تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ بعض کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، یعنی انسان انسان کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کیسے انسان انسانوں کے لیے کیسے آزمائش ہوتے ہیں؟ مثلاً ایک کے پاس دولت ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس اسٹیٹس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، ایک کو اللہ نے کسی ایک چیز میں قوت دے رکھی دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو اب وہ کیا بن گئے؟ آزمائش بن گئے، دشمن بن گئے، کیونکہ اگر دو لوگ ایک ہی طرح کے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، بن جاتی ان کے آپس میں، لیکن جب فرق آ جاتا ہے نا اوپر نیچے کا تو پھر باہم نہیں بنتی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ جو غریب لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ پچھلے پیغمبروں پر ایمان لانے والے، یہ آزمائش بن گئے تھے کس کے لیے؟ سرداروں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ بڑے کیوں نہیں ایمان لاتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ چھوٹے اگر آپ کی مجلس میں آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے یہاں، ہم نہیں یہاں بیٹھیں گے، یعنی ان متکبرین کا یہی حال تھا نا، اگر یہ فقیر یہاں آئیں گے تو ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ اب وہ فقیر کیا بن گئے ان کے لیے؟ فتنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں انسان امتحان کے لیے، ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، صرف یہ مکہ والوں کا نہیں، ہم سب کا ہی ہے، کیونکہ اتنی مخالفت تھی مسلمانوں کی، اتنی مخالفت تھی اہل ایمان کی کہ ان کے لیے مکہ میں زندگی دوبھر ہو گئی تھی، اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا مکہ میں، اور آخرکار ہجرت کرنی پڑی، گھر چھوڑنے پڑے۔ تو کیا کہا کہ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کون صبر کرے گا یہاں؟ وہ کفار مکہ تو صبر نہیں کرنے والے تھے، یہ تصبرون خطاب ہے مومنوں سے، تم صبر کر جاؤ، تم برداشت کر جاؤ، کہ تم برداشت کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے خیر نکلے گی۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا۔ یہ کیوں کہا گیا تیرا رب دیکھنے والا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی رہا ہے تو پھر اگر انسان صبر کرنا چاہتا ہے تو کیا چیز اس کو صبر کرا سکتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ زیادتی کس کی ہے، قصور کس کا ہے، ظالم کون ہے، تو پھر انسان ظلم بھی سہ جاتا ہے، پھر انسان زیادتی برداشت کر جاتا ہے۔ یہ ہے نکتہ، یہ جو ہے نا کان ربک بصیرا، یہ ہے گر، یہ ہے راز، یہ ہے ہتھیار، یہ سوچ کہ اللہ تو جانتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے، اس کو تو پتا ہے کون سچا اور کون جھوٹا، غلطی کس کی، زیادتی کس کی۔ اوکے، تلاوت سن لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days.
Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons to learn Quranic grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.